بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں اس انداز سے اپنی زندگی کو بسر کرے جس انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جہاں پر یہ انسان اپنا ذاتی رشتہ اپنے گھر والوں سے رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے گھر والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ حقوق ضرور ہیں، اور جب اس بندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ اسی طرح دنیا کے اندر ہر انسان پر قدم قدم پر سیکنڈ سیکنڈ پر جس شخصیت اور جس ذات کا احسان ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو بندے پر لازم ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کے جو حقوق اور آداب وابستہ ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ پوری زندگی اپنی بسر کرے۔ مگر افسوس ہے آج کے اس ہمارے دور میں ہمارا مسلم معاشرہ دین سے اتنا دور ہو گیا کہ اب اگر ہمارے اسلامی بھائی سے پوچھا جائے کہ بتائیں اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں تو افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہر انسان جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر جس پر احسانات ہیں، اور جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اس انسان کو اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ مجھ پر میرے اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ جب بندہ جان جائے گا کہ میرے پیارے اللہ کے مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں، اور جب بندہ ان حقوق کو جان کر اپنی زندگی بسر کرے گا تو بالیقین اس کی زندگی کامل زندگی بن جائے گی، اس کی زندگی اللہ رب العزت کی بندگی بن جائے گی، اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرنا شروع ہو جائے گی۔
لیکن افسوس کہ جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اپنی تمام نعمتیں عطا فرمائیں، قدم قدم پر اس کی رہنمائی، اس کی رہبری کی، افسوس کہ آج اسی اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتہ کہ میرے مالک اور میرے خالق کے مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے ہم پر کیا کیا حقوق ہیں ان کا تذکرہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں میرے بندوں کو حکم دیا گیا کہ میرے بندے میری یعنی اللہ کی عبادت کریں۔ تو عبادت سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرے۔ بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں عبادت، ایمان یہ صرف اللہ ہی پر ہو، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ہی کا، یعنی صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، ایمان اور عبادت صرف اللہ ہی کی کرنا۔ کچے لوگوں کے ایمان کی اور جو پکے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، ان دونوں جماعتوں کو پہچاننے کی سب سے آسان طریقہ یہ بتا دوں کہ جو کچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کے زبان پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی ہیں، ہم عبادت اللہ کی بھی کرتے ہیں۔ اور جو پکے ایمان والے ہوا کرتے ہیں ان کے زبان پر لفظ بھی نہیں آیا کرتا بلکہ ان کے زبان پر لفظ ہی آیا کرتا ہے۔ اب جو پکے ایمان والے ہوں گے ان کا دل لفظ بھی کو قبول کرے گا، اور جو پکے ایمان والے ہوں گے وہ لفظ ہی کو اپنے دل کے اندر استعمال کریں گے اور بٹھائیں گے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے بندے پر۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے اس مجلس میں تقریباً اللہ تعالیٰ کے 13 حقوق بتلائے جائیں گے، اور ہم ایک ایک حق جب سنیں گے تو اپنا جائزہ ساتھ ہی میں لیتے جائیں اخیر میں کہ یہ حق مجھ سے پورا ہو رہا ہے یا نہیں۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، یعنی اپنا سر، اپنا دل اللہ ہی کے سامنے جھکائے۔ افسوس کہ آج ہمارا دل اللہ ہی کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنے نفس کے آگے بھی جھکتا ہے۔ اللہ کی بات ماننا یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی، اور اپنی نفس ماننا یہ نفس پرستی ہوئی کہ جو بندہ اپنے نفس کی بات مان کر گناہ کرتا ہے تو دوستو ایسا ہوا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے نفس کی بھی عبادت کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، نفس و شیطان کو اپنے سے کوسوں دور رکھے، یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق ہے۔ اب دیکھیں اس پہلے حق کے اعتبار سے ہم زیرو ہیں، اس لیے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت، اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے نفس کی بھی پرستش اور عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل کے اندر ہو۔ اب دوستو ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں کامل درجے کے اعتبار سے ہوتی تو پھر ہمارا دل صرف اللہ ہی کی عبادت میں لگا رہتا۔ جب نفس نے اللہ کی عظمت کو، شیطان نے اللہ کی عظمت کو ہمارے دلوں سے ختم کر دیا تو پھر ہمارا دل اللہ کے ساتھ ساتھ نفس و شیطان کی پرستش میں بھی لگ گیا۔ تو اللہ کی عظمت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور ہم 24 گھنٹے اللہ کی عظمت کا استحضار رکھے، دوستو یہ اللہ تعالی کا حق ہے۔ اب دیکھیں، اب ہمارے سامنے 2 حقوق بتلائے گئے۔ پہلا حق یہ بتلایا گیا کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی، اس اعتبار سے ہم فیل۔ نمبر 2، ہمارے دل کے اندر اللہ تعالی کی کامل عظمت ہو۔ اگر غور کریں گے تو جو اللہ تعالی کا دوسرا حق بتلایا گیا، ہم اس دوسرے حق میں بھی ابھی تک ناقص ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے 13 حقوق بیان کیے جائیں گے۔ اب ان 13 حقوق میں 2 حقوق ایسے بیان کیے کہ جب ہم نے اپنا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ ہم 2 حقوق میں تو کمزور ہیں۔ اب تیسرا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا عباد فاتقون۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، یعنی بندے کے دل میں جب اللہ ہی کے لیے عبادت ہو، اللہ ہی کی عظمت ہو، تو ساتھ ہی ساتھ بندے کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو۔ افسوس کہ آج ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تو دوستو بالیقین ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوف کی بنیاد پر میں آپ کو کیا بتلاؤں ہمارے بزرگوں کے واقعات، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو وہ اتنا روتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف طاری ہوتا، اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر غالب آ جاتا۔ اب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، بعض دفعہ وہ جب اس کیفیت میں ہوتے تو وہ پیشاب میں پانی کے بجائے خون کا پیشاب ان کو ہو جاتا۔ اللہ اکبر! کیا وہ لوگ تھے جن کے دلوں میں اللہ کا ایسا ڈر تھا کہ ان کو اللہ کے ڈر کی بنیاد پر بعض دفعہ جب یہ کیفیت ہوتی تو پیشاب میں پانی کے بجائے اللہ اکبر کہ وہ خون کا پیشاب کر دیتے۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق بیان کیے گئے۔ افسوس کہ یہ تینوں حقوق کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ چوتھا حق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، فرما برداری کو اختیار کرے۔
اب آپ دیکھیں، چوتھا حق اگر ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں چوتھے حق کو سامنے رکھ کر، تو دوستو یہ حق بھی ہمارے سے اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں ہو رہا ہے۔ دوستو ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ذرا اپنا جائزہ لیں۔ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا کیا ہیں، اور جب ایک ایک حق ہمیں آج پتہ چل رہا ہے، علماء کی مجلس میں علماء سے تعلق رکھنے سے پتہ چلے گا، بعض حضرات جانتے بھی ہیں جن کا تعلق علماء سے ہے، تو دوستو آج ہم پکا ارادہ کریں کہ اللہ آپ کے جو حقوق ہم سے وابستہ ہیں، اللہ ہم تن من دھن کی بازی لگا کر ان حقوق کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پانچواں حق، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کی ذمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بنائے رکھے۔ اللہ فرماتے انتم الفقراء، اے میرے بندو، اے انسانوں، تم تو فقیر ہو، محتاج ہو۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اس انداز سے گزارے کہ وہ قدم قدم پر، پل پل، دم بدم، جگہ جگہ پر اس چیز کا ثبوت دے کہ اللہ میں قدم قدم پر آپ کا محتاج ہو۔ مگر افسوس کہ یہ چیز بھی ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اگر ہم قدم قدم پر اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتے تو پھر دنیا والوں سے، دنیا اور اہل دنیا سے ہمارا یقین اس درجے کا نہیں ہوتا، اور ہمارا کامل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر بیٹھ جاتا کہ جب میں اس ذات کا محتاج ہوں جس ذات نے مجھے قدم قدم پر اپنا فقیر بنایا ہوا ہے، تو بالیقین میری ہر چیز، میری ہر ضرورت، میرا ہر تقاضا پورا جو کرے گا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ پانچواں حق تھا بندے کا کہ بندہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کا محتاج بن کر گزارے۔ چھٹا حق، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر پتہ چلتا ہے کہ بندے کا ایک حق، بندے پر اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ دوستو یہ تمام حقوق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں عطا فرمائے تھے، جو ہماری زندگی سے وابستہ ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق، ہم ان تمام حقوق میں صفر اور کمزور ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ پل پل، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ تو اب تک اوپر سے 6 حقوق بتلائے گئے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی، نمبر 2 اللہ کی عظمت، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کا خوف، نمبر 4 اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت، اور نمبر 5 زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کے محتاج بنے رہنا، نمبر 6 بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ دوستو ان 6 کے 6 حقوق میں ہم کمزور ہیں۔ 7واں حق اللہ تعالیٰ کا، ایک حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ تو دوستو اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے بھروسے کے ساتھ ساتھ اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے. جیسے ہماری زندگی میں کوئی برائی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کسی مصیبت کا سامنا کرنا ہو گیا، پڑ گیا، فوراً بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جاتا ہے، کہتا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. بعض تو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر اپنا ایمان اپنے دل سے کھو بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک حق یہ ہے 7ویں نمبر پر، وہ یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے. 8واں حق یہ ہے، ایک حدیث ملتی ہے ابن ماجہ کے اندر، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ. خلاصہ یہ ہے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر ہمارے گھر پر صرف ہم دو یعنی میاں بیوی ہی ہوں، ان کے علاوہ کوئی نہ ہو، تب بھی ہم اپنے ستر کو چھپائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں، بندے کے لیے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ بندہ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. تو نمبر 8 بندے پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے. حیا یعنی شرم. اب دیکھیں جب شرم کی کیفیت ہوتی ہے نا بندے کے اندر، تو وہ بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ ہوگا تو بالیقین انسان کو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. تنہائی میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے جب وہ گمان رکھے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میرا ہر کام اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے واقف ہیں، تو وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں میرے اس کام کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. جب یہ تصور کرے گا تو اس کے اندر حیا پیدا ہوگی، اور جب حیا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کرے گا تو بالیقین گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا معاملہ رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے. اب 9واں حق، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. اب دیکھیں اس چیز میں اگر غور کریں تو دوستو ہم تو بالکل ناقص، بالکل زیرو ہیں. عبادتیں تو ان لوگوں کی تھی جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ذکر تو ان لوگوں کی زندگیوں میں تھا جو ایک دن کے اندر 100 مرتبہ کیا، ہزار مرتبہ، لاکھ مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. ہمارے ایک بزرگ ہیں جو حضرت مولانا قاری عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، صدر جمعیت علماء ہند، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، داماد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، ان کے خلیفہ ہیں، ہمارے بڑوں میں ہیں حضرت مولانا فرید الدین صاحب دامت برکاتہم. ان کا آج بھی معمول ہے وہ 24 گھنٹے میں 50,000 مرتبہ ذکر اسم ذات اللہ 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 اللہ. یہ ذکر اسم ذات ہوتا ہے. تو ہمارے یہ بزرگ روزانہ 50,000 مرتبہ ذکر اسم ذات کا معمول ہے. دوستو جب یہ سنتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ ہمارا کیا ذکر اور ان لوگوں کا کیا ذکر.
صحابہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت مفتی سبیل احمد صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ سید بلال حسین صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے بھی مجاز ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر ایک دن ایسا لایا کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پاک پڑھا۔ تو دوستو، ذکر بکثرت یہ ہوا کرتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ حق جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس حق کے اندر بھی ہم بالکل زیرو ہیں۔ 10واں حق، اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے کی ذمہ ایک حق اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا کرے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ یوں سمجھے کہ یہ تو ایک محبوب، ایک عاشق اور معشوق کی محبت کا تذکرہ ہے۔ جب بندہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے اپنے دل کو قربان کرے گا تو وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ اسے جگہ جگہ پر نظر آئیں گے۔ وہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی ملنے کی چاہت اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا۔ خواجہ مجذوب صاحب کا کیا پیارا شعر ہے، اندازہ لگائیں۔ خواجہ مجذوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک شعر کہا تھا جس پر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا، کاش میرے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتے تو میں تمہیں اس شعر کے کہنے پر انعام دے دیتا۔ وہ شعر کیا تھا؟ یہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا اس شعر کے اندر نظر آتی ہے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو دوستو، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا، اللہ تعالیٰ سے شدید محبت، یہ بھی بندے پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ 11واں حق یہ ہے اللہ کی محبت کا تمام چیزوں سے زیادہ ہونا۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ ما سواہما۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ حق معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بندے کے دل میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی سب سے زیادہ محبت ہو، اور نبی علیہ السلام نے اس پر یہ بشارت سنائی، وجد حلاوت الایمان، کہ جو بندہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اور آج ہم اپنی ایمان کی حلاوت کھو بیٹھے ہیں۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ہر چیز کرنا آسان ہوگا، ہر چیز۔ آج ہمیں گناہوں سے بچنا مشکل، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت دل میں نہیں ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بعض لوگوں کے لیے تہجد پڑھنا مشکل، بعض لوگوں کے لیے تہجد چھوڑنا مشکل، بعض لوگوں کے لیے نماز پڑھنا مشکل، بعض لوگوں کے لیے نماز چھوڑنا مشکل۔ یہ کیوں؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو بساتا ہے، اور جب اللہ کی محبت کو بسائے گا تو یہ تمام حقوق خود بخود بندے سے ادا ہو جائیں گے۔ آج ایک دوست کا فون آیا بجنور سے، نوجوان لڑکے ہیں، بالکل کسی لڑکی سے محبت کا تعلق، دھوکہ دے دی اس لڑکی نے، تو کہنے لگا مولانا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اللہ اکبر،
اب دیکھیں جان لینا کتنا مشکل، لیکن جب موقع آ گیا تو اپنی محبوبہ کی خاطر جان دینا آسان۔ تو دوستو، جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی کامل محبت بیٹھ جاتی ہے تو بندے کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا 12واں حق یہ ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں، ہر چیز میں بندہ شریعت ہی کو حکم بنائے، یعنی شریعت نے جو چیز کہا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا شریعت کے ذریعے سے، بندہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی شریعت کے مطابق گزارے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اس آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ قدم قدم پر پورے زندگی میں اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم اور ذمہ دار بنائے۔ اور 13واں حق یہ ہے جو آخری ہے آج کے اس مجلس کا، کہ بندہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، بندہ اس دین کو اپنے لیے آسان سمجھے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن بندے نے اپنے دل کے اندر گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ سے دوری کی بنیاد پر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھا، جس کی وجہ سے بندے کو دین سمجھنا، دین پر چلنا مشکل ہو گیا۔ تو دوستو، دین پر چلنا اور دین کو اپنے لیے آسان سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ آج کے اس مجلس میں 13 حقوق بتلائے گئے، لیکن افسوس کہ دوستو، ہم ان 13 کے 13 حقوق میں اب بھی ناقص ہیں، کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قدم قدم پر ہم پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول جاری رکھا، تو دوستو ہم اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو اپنی زندگی میں ادا کرنے والے بن جائیں۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ وہ حقوق سناتا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت اللہ ہی کی کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔ نمبر 5، ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا محتاج بنا کر زندگی گزارے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہو۔ نمبر 7، اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ نمبر 8، اپنی ساری زندگی اس اعتبار سے گزارے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق حیا والا ہو، تاکہ بندہ قدم قدم پر جب اللہ تعالیٰ سے حیا کا معاملہ رکھے گا تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ اور نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا ذکر بکثرت کرے، تھوڑا ذکر نہیں، تھوڑا ذکر تو کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافق کی علامت بتلائی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافق تھوڑا ذکر کرتا ہے، اور جس کا دل ایمان کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور نمبر 10، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تمنا ہو۔ اور نمبر 11، اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے زیادہ اپنے دل کے اندر کو بٹھائے۔ اور نمبر 12، اپنے معاملات میں شریعت ہی کو حکم بنائے۔ اور نمبر 13، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین دیا، اس دین کو اپنے لیے آسان سمجھے۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ پہلی مجلس تھی، انشاءاللہ یہ مجلس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ شریک ہوتے رہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو مجھ گنہگار کو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسج کر کے پوچھ لیا کریں۔ پوچھنا بھی علماء فرماتے ہیں علم کے اندر ترقی کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اہل علم حضرات سے سوال کیا کرے، دینی سوال۔ وہ جو واقعہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اجنبی آدمی کی شکل اختیار کر کے، اور کچھ سوالات کیے، نبی علیہ السلام اس کا جواب دے رہے تھے اور یہ کہہ بھی رہے تھے کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا۔ تو دوستو، اس حدیث سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے بندے کے اندر۔
تاکہ دین سیکھنے میں سمجھنے میں بندے کے لیے آسانی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ کل بھی اسی وقت 9 بجے سے انشاءاللہ یہ مجلس ہوا کرے گی، ہر پیر، ہر منگل اور بدھ کو۔ انشاءاللہ ان مجلسوں میں ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں، ہر اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، ہر چیز انشاءاللہ ہمارے سامنے لائی جانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ مجھ گنہگار کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں، آپ تمام دوستوں کے لیے جو شریک تھے اور جنہوں نے اس مجلس کو سنا، اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کامل بندگی ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ظاہر کو سنت نبوی